السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، نرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن الملة، وسبيل الحق بينهما، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی ہمیشہ سے اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. سبحان اللہ ما عظم شأنہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک عقیدے کی باتیں پہنچائیں اور اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کا حق سکھایا، اللہ کا حق کیسے ادا کرنا یہ سکھایا، اور ایک واضح روشن دین ہمارے لیے چھوڑ گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد والصلاة کے بعد آج 22 تاریخ محرم کی 1439 ہجری، 12 اکتوبر 2017 عیسوی، عقیدۃ طحاویہ کا درس یہاں حارث بھائی کے مکان پر رحاب جدہ سعودی عرب میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ اہل السنہ والجماعہ کا وہ عقیدہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستنبط ہے، اس کو بتا رہے ہیں اور ہم اس کو پڑھتے اور سمجھتے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عقیدہ سمجھنے کی اور صحیح عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بات رکی تھی قرآن کے بارے میں، کلام اللہ کے بارے میں. وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن مخلوق ہے. وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم مسلمانوں کے جماعت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں. ان دونوں کی وضاحت تھی، اس کے بعد آگے کی بات. وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن مخلوق ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ
قرآن جس کے بارے میں پڑھے ہم ابھی، بچوں نے جواب بھی دیا ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے بچوں کو، اللہ حفاظت فرمائے بچوں کی، آمین۔ تو قرآن جو ہے مخلوق نہیں ہے، ہمارا ایمان، ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ مخلوق مطلب بچوں کو سمجھ میں آ رہا؟ مخلوق مطلب پیدا کی ہوئی چیز۔ تو قرآن کو پیدا نہیں کیا اللہ نے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ بات کرتا ہے، جیسے فضیل بھائی بولے ابھی، اور عبد الوارث نے مثال بھی دی کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی۔ اللہ جب چاہے جس سے چاہے بات کرتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اور کس سے کی؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا کلام ہے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ہم کہتے ہیں، جس کو جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ حقیقت میں اللہ نے بات کیا، حروف اور آواز والی بات، لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ سلف صالحین میں بہت سارے لوگوں سے یہ کلام منقول ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ تقریباً 500 سلف رحمہ اللہ، 500 لوگ سلف صالحین میں یہ کہتے تھے اس عقیدے کو باقاعدہ کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ان میں سے مشہور ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ۔ ان کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ ہوا۔ فتنہ کیا؟ فتنہ یعنی آزمائش۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے مجبور کیا تھا، یا وہ چاہتا تھا کہ یہ بولے کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی پیدا کی ہوئی چیز ہے، کلام نہیں ہے، یا کلام ہے پیدا کی ہوئی چیز، مخلوق ہے۔ تو اس زمانے میں جو علماء تھے ان میں بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء تھے اس، ان سب نے کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ کیوں کہا اسے؟ کیونکہ قرآن کی آیتوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہی ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کلام اللہ ہے، تو ہم بھی بولیں گے کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں بولا اللہ نے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کو پیدا کیا گیا ہے، وہ کلام اللہ ہے غیر مخلوق۔ حدیثوں میں بھی یہی ہے۔ تو ان لوگوں نے وہی کہا جو آیتوں میں اور حدیثوں میں ہے، جو وحی میں ہے، لیکن بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ فتویٰ دیں علماء کہ قرآن مخلوق، فتویٰ نہیں دی کیونکہ غلط فتویٰ تھا۔ تو بادشاہ نے ظلم کرنا شروع کر دیا، مارنا، ستانا، صرف اس واسطے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن، بہت زیادہ ظلم کیا۔ اس وقت کے، اس دور کے سب سے بڑے عالم امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اسی وجہ سے۔ سن رہے نا بچے؟ جیل میں ڈال دیا گیا، اور وہاں ان کو سزائیں دی جانے لگی، کوڑے مارے جانے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتویٰ دو کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو مارتے تھے اور بولتے تھے بولیے آپ، فتویٰ دیجیے قرآن مخلوق ہے۔ وہ کہتے تھے قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق۔ ایک ہی بات کہتے تھے کہ مارتے ہو مجھ کو اور کہتے ہو کہ میں کہوں قرآن مخلوق ہے، مارو مت، دلیل دو، کوئی آیت لاؤ، کوئی حدیث لے کر آؤ کہ جس سے ثابت ہو کہ قرآن مخلوق۔ نہ آیت ہے نہ حدیث ہے، جبکہ آیت اور حدیث سے کیا ثابت ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تم مار مار کر کہتے ہو کہ میں فتویٰ دوں، نہیں دوں گا۔ بہت مارا جاتا، بہت ظلم ہوتا۔ یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ اتنا ظلم ہوا پھر بھی غلط فتویٰ نہیں دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو تو اپنے علم پر ڈٹے رہنا چاہیے، لوگوں کی مرضی کے حساب سے فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ جیسا کہ وہ مولوی جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ لوگوں کے خواہشات یا لوگوں کی خواہشات کے حساب سے فتویٰ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ سے نہیں ڈرنے والے لوگ ہیں۔ بریانی کھایا، فتویٰ دے دیا، گفٹ لیا، ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیا، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل پر یا عام مسائل پر لوگوں کے منشا اور ان کی خواہشات کی بنیاد پر فتوی صادر کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فتویٰ معمولی چیز نہیں ہے،
کیونکہ دین اللہ کا ہے. آپ اللہ کے دین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے سائن کر کے دے رہے ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اعلام الموقعین اور رب العالمین. کتابیں انہوں نے بہت ساری لکھی، ان میں سے کتاب کا یہ نام ہے اعلام الموقعین اور رب العالمین. اس کتاب کا ٹرانسلیشن میں بتانا چاہتا ہوں. یہ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو نام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے سائن کرنے والوں کی خبریں. پھر اس میں بتایا کہ فتویٰ کس کو کہتے ہیں، مفتی کون ہوتا ہے، فتویٰ کیسے، سب فتویٰ پہ بات. تو گویا کہ فتویٰ دینا اللہ رب العالمین کے دین میں سائن کر کے دینا ہے اللہ کی طرف سے. کتنی بڑی بات. اسی لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے. انسان کے پاس علم ہو تو فتویٰ دینا چاہیے، علم نہ ہو تو فتویٰ نہیں دینا چاہیے. آج کل واٹس ایپ پر فتوے، فیس بک پر فتوے. آدمی قرآن نہیں جانتا ہے، حدیث نہیں جانتا ہے، پڑھنا نہیں معلوم، تجوید نہیں معلوم، اور مسائل نہیں معلوم، بیسک نالج نہیں ہے. اگر پوچھیں کہ بھائی وضو توڑنے والی چیزیں بتاؤ، لا الہ الا اللہ کی تفسیر کرو، کیا مطلب لا الہ الا اللہ کا، اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب بتاؤ، وہ مطلب نہیں بتائے گا، لیکن دین میں فتوے دے گا وہ. لہذا فتویٰ بازی بہت خطرناک چیز، اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے. علماء کا کام ہے فتوے دینا، اور وہ علماء جو علماء حق ہیں وہ کتاب و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے ہیں. جیسے کہ ابھی جو واقعہ چل رہا ہے کہ ظالم نے چاہا کہ فتویٰ دے دیں کہ قرآن مخلوق ہے، بادشاہ ظالم، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اس دور کے علماء نے فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ غلط فتویٰ تھا، قرآن و حدیث کے خلاف تھا، لہٰذا نہیں دیا، صبر کیا. دوسری اہم بات، اتنا ظلم ہو رہا ہے اور علماء حق پر ہیں، بادشاہ غلط ہے، بادشاہ مسلمان بادشاہ غلط ہے، اور غلط فتویٰ دینا مطلب غلط فتوے کے لیے ظلم کر رہا ہے. اچھا ظلم بھی کر رہا ہے، جیل میں ڈال دیا، مار رہا ہے، ستا رہا ہے، پھر بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی گئی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نوٹ کیجیے، اتنا مارا اس کے خلاف، حتیٰ کہ علماء وقت اس دور کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے اس فتوے اس مسئلے کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ خروج کر دیں، بغاوت کریں؟ کہا کہ نہیں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے بغاوت، ہمارا منہج نہیں ہے بغاوت. تو معلوم ہوا کہ ظالم بادشاہ، اگر بادشاہ ظالم ہو تب بھی اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے. یہ ہمیں دین سکھاتا ہے. اس کی مختلف وجوہات، اس کے پاس پاور ہے، قوت ہے. اس بغاوت کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. معصوموں کی جان جائیں گی. جو اس میں نہیں پڑے ہوئے ہیں اس مسئلے میں، مثال کے طور پر، وہ بھی اس پیچھے جائیں گے. انہیں بڑا فساد ہوگا، بڑا منکر ہوگا، بڑا خرابہ ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ اس کے ظلم کو برداشت کرو، کیونکہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے، دو میں سے ایک چیزیں ہوں گی، یا بڑی چیز یا چھوٹی چیز. تو چھوٹی چیز کو کر لو. دو منکر ہیں، دو غلط چیزیں ہیں، ایک چھوٹی غلط چیز، ایک بڑی غلط چیز. کیا کرنا ہے؟ مطلب ایک چھوٹی چیز ہے، یا ایسے سمجھیں ایک منکر ہے، ایک غلط کام ہو رہا ہے. اگر اس منکر کو ہٹائیں گے، سن لیجیے بہت اہم فائدے کی بات ہے. ہاں، ایک غلط کام ہو رہا ہے، اگر ہم روکیں گے تو اس سے بڑا غلط کام ہوگا، پکا ہوگا. اب روکنا نہیں روکنا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تاتاریوں کے دور میں. تاتاری جو ہے شراب میں نشے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے. تو شاگردوں نے کہا کہ یہ لوگ نشہ کر رہے ہیں، ان کو روکیے نشے سے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کو نشے میں پڑے رہنے دو، اس سے بہتر ہے کہ یہ جاگ کر جو ہے مسلمانوں کا قتل عام کریں. سمجھ رہے ہیں نا؟ قتل عام بڑا مسئلہ ہے، اور ان کا شراب پینا یہ کم چھوٹا مسئلہ ہے. وہ بڑا منکر ہے، یہ چھوٹا منکر ہے. چھوڑو، رہنے دو، نشے میں پڑے رہنے دو. تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ چھوٹا منکر اگر ہے، قاعدہ ہے منکر. اچھا، منکر کو ہٹانے کا حکم ہے یا نہیں ہے قرآن میں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر.
امر بالمعروف نہی المنکر ہے یا نہیں ہے فریضہ اس امت کا ہے؟ ارے کیسے نہیں، منکر کو ہٹانا اس کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، خیر موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہم، لیکن بات آ گئی ہے تو صرف یہ پوائنٹ بتانا ہے کہ یہ قاعدہ ایک قاعدہ ہے، منکر کو ہٹائیں گے تو اگر بڑا منکر جنم لے گا اس کی جگہ تو نہیں ہٹائیں گے اس کو، کیونکہ ہٹانے سے بڑا منکر پیدا ہو رہا ہے۔ اور شریعت کا جو حکم ہے منکر کو ہٹاؤ کس لیے؟ تاکہ منکر یعنی غلط چیز، بھائی غلط کام، بری چیز، غلط چیز کو بولتے ہیں منکر۔ غلط چیز کو ہٹانے کا حکم کس لیے ہے؟ تاکہ وہ چیز ختم ہو جائے یا باقی رہے؟ ختم ہو جائے۔ اگر میں ہٹاؤں گا تو مجھے یقین ہے کہ اس سے بڑی غلط چیز ہوگی، اب کیا کروں؟ ہٹاؤں تو میں ذریعہ بن رہا ہوں بڑی غلط چیز کے پیدا کرنے کے، بڑے منکر کے وجود کا میں ذریعہ بن رہا ہوں۔ اگر نہیں ہٹاؤں گا تو یہ چھوٹا منکر چھوٹا ایسے رہے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ گنبد نکال دیں گے تو کیا ہوگا؟ مسائل ہوں گے نا، رہنے دو، چھوڑو، کیا کریں گے؟ مسائل، ایک چھوٹا منکر ہوتا ہے، ایک بڑا منکر ہوتا ہے۔ ایک منکر ہے، آپ کو یقین، منکر کو ہٹائیے تو ہٹ جائے گا، ہٹائیے۔ گھر میں جو ہے آپ کا بچہ ایک منکر کام کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے مثلا بچہ، باپ کو پتہ چل گیا، اب ہٹائے گا یا نہیں ہٹائے گا؟ باپ ہٹائے گا، اس کو کوئی خوف ہے، ڈر ہے نہیں ہے، صاحب خانہ ہے، وہ اس کا گھر ہے، بچے ہوں گے، وہ اپنا پاور یوز کرے گا، ڈرائے گا، دھمکائے گا، مارے گا، تعذیب کرے گا، اور بچے سے جو ہے سگریٹ چھڑوائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پاور رکھتا ہے۔ یہ کنڈیشن الگ ہے، یہاں ایک اس کے انڈر میں ایک کام ہو رہا ہے۔ بات سیدھے ایسی ہوتی ہے باہر کہ آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے ہیں، ہٹائیں گے تو اس سے زیادہ ہوگا، یقین ہے۔ اس میں مسائل ہے، میں نے کہا اچھا اگر منکر ہٹائیں گے تو سیم اس کے جیسے دوسرا منکر ہوگا، چھوڑ دینا۔ منکر اس وقت ہٹانا جب منکر ہٹنے کا یقین ہو یا غالب گمان ہو، غالب گمان، ٹھیک ہے؟ جیسے پولیس ہے، بادشاہ ہے، ان کے اندر پاور ہے، وہ منکر کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن بعض جگہ آپ نہیں ہٹا سکتے، دیکھ کر ہٹائیں گے تو اس سے بڑا ہوگا، غالب گمان یہ کہ اس سے زیادہ ہوگا۔ بہرحال یہ مسئلہ وہ یہاں کیا ہے، بادشاہ کا ظلم انہوں نے سہا، صبر کیا، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ کیوں؟ بغاوت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا؟ بتائیے، اگر اس کے خلاف بغاوت کرتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو کیا ہوتا؟ جیسے آج کل ایک چیز چلی نا، بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرو، بغاوت کرو، یہ منہج ہی نہیں ہے، یہ منہج یعنی طریقہ، منہج یعنی طریقہ، یہ طریقہ ہی نہیں ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث میں بہت ساری اس کے تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے، حجاج بن یوسف کو دیکھیے آپ، ثقفی، وہ گورنر تھا، ظالم تھا، برا تھا یا اچھا تھا؟ بہت برا تھا، کوئی شک نہیں ہے، فاسق، فاجر، برا انسان۔ اس زمانے میں صحابہ تھے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی، آواز نہیں اٹھائے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے۔ کیوں؟ کیونکہ منہج ہی نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری مثال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، بغاوت نہیں کریں گے، اگرچہ بادشاہ ظالم ہے اور وہ مارتا ہے، آپ کو کوڑا مارتا ہے پیٹھ پر، آپ کا مال چھینتا ہے، بادشاہ آپ کو کوڑے مار رہا ہے اور آپ کا مال چھین رہا ہے، تب بھی صبر کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملاقات کرو۔ سمجھ میں آیا؟ تو مخلوق نہیں بولے، کلام اللہ بولے، مار کھائے، اتنا مارا گیا کہ مارنے والا جلاد جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارتا تھا، اس نے کہا کہ میں اتنا مارتا تھا ان کو کہ یہ اگر موٹے موٹے ہتھیوں کو مار دوں میں تو ہتھیاں مر جائیں گے، لیکن یہ جو ہے کچھ نہیں ہوتا، بس ایک ہی بات کہتے ہیں، ایتونی شیئا من کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بہ، لاؤ کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں کہوں کہ قرآن مخلوق ہے، نہیں کہے۔ صبر کیا بادشاہ کے ظلم پر، یہ فتنہ ختم ہوا یا آج ہے؟ دیکھیے یہ پوائنٹ ہے، صبر سے فتنے ختم ہوتے ہیں، فتنوں کے دور میں صبر بہت ضروری ہے۔ صبر کیے، بغاوت نہیں کیے، کرسی نکالو اس کی، گدی چھین لو اس کی، دوسرے کو لائیں گے بادشاہ، ایسے کچھ بھی نہیں کیے، کیونکہ نہیں کر سکتے تھے وہ سب،
اس سے نقصان ہوتا تھا، معلوم تھا، علم تھا، بصیرت تھی، صاحب علم تھے، امام وقت تھے، نہیں کیے، اسی لیے معاملہ اسی وقت ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیز پھر نہیں آئی دنیا میں کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ قرآن مخلوق ہے، اس قسم کے بڑے فتنے پھر نہیں آئے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم یہی کہیں گے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ البتہ جہمیہ، معتزلہ وغیرہ جو غلط قسم کے فرقے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن لوگ، لیکن سلف صالحین کتاب و سنت سے جو بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، کلام اللہ ہے۔ اگلا، وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم جو ہے ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کی جماعت کے خلاف نہیں ہیں۔ اس کی وضاحت باقی تھی نا، کیا مطلب جماعت المسلمین؟ مطلب یا ہم جماعت المسلمین کے خلاف نہیں ہیں، مطلب جو ہے ہم اہل السنہ والجماع کا جو اعتقاد ہے، جو منہج ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اہل السنہ والجماع۔ جماعت المسلمین سے مراد یہاں اہل السنہ والجماع ہے، جو اہل حق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ اور منہج اور عمل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے جیسے تھا یا جیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھ کر سنایا، سمجھایا، بتایا قرآن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بتایا، سمجھایا، وہ اس دور میں جو تھے مسلمان، ان کا نام ہے صحابہ رضی اللہ عنہم، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے۔ تو وہ لوگ اللہ کے کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے، عمل کیے، اللہ کو راضی کر لیا۔ مختصر بات بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عمل کرتے تھے۔ اس طرح وہ راضی، ان لوگوں نے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ ان سے خوش ہوا، اور اس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے بڑھنے والے پہلے لوگ مہاجر میں سے یا انصار میں سے، والذین اتبعوہم، جن لوگوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی۔ یہ کب تک ہے؟ قیامت تک ہو سکتے ہیں لوگ، اور انہی کو جماعت المسلمین کہتے ہیں، وہ یہ اہل سنت والجماعت ہے جو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، عقیدے میں ہو یا منہج میں ہو یا عمل میں ہو، یعنی ان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا عقیدہ وہ ہوتا ہے جو صحابہ کا تھا۔ مثال، صحابہ نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، ٹھیک ہے؟ صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے قائل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی ہے، اس پر اعتقاد تھا ان کا۔ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی ہے۔ تیسری مثال، صحابہ اللہ کی صفات پر ایمان رکھتے تھے اور مانتے تھے کہ اللہ، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے جب چاہتا ہے، جس سے چاہے بات کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت کلام ہے، جب چاہے جس سے چاہے اللہ بات کرتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت، جماعت المسلمین، یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ اور منہج اور عمل سب کس کے جیسے ہیں؟ یہ اس آیت کے اس ٹکڑے میں آتے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، مہاجر، انصار، یہ تو صحابہ ہیں، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے خوش ہے، ورضوا عنہ، اور یہ لوگ اللہ سے خوش ہیں، وعد لهم جنات تجری تحت الانہار، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی، جس میں مہاجر صحابہ، انصار صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والے، یہ پیروی کرنے والے لوگ جو متبع ہیں، یہ ان کا نام ہے اہل السنہ والجماعت، جماعت المسلمین، اہل الحدیث، طائفہ منصورہ۔ نام الگ الگ ہیں، نام الگ ہونے سے چیز الگ نہیں ہوتی۔ پاسپورٹ پہ نام عبداللہ، اسکول میں نام خالد، گھر میں نام پپو، دوستوں میں نام یابا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ چار ایک ہی ہے۔ عبداللہ کون ہے؟ یہی۔ خالد کون ہے؟ یہی۔
پپو کون ہے؟ یہی. یابا کہاں ہے؟ یہی. 4 نام ہیں. ان لوگوں نے محبت سے رکھا. انہوں کالج والوں نے, کالج کا ایک طریقہ تھا بھائی شارٹ نیمز وغیرہ کچھ بھی ضرور رکھے. یہاں دلع کرتے ہوئے لاڑ میں جو ہے پپو پپو بولنے لگے. ٹھیک, نام کچھ بھی ہو لیکن ہے وہ ایک شخص. تو ایسے ہی یہ بات یاد رکھیے, نام اہل السنہ والجماعہ, جماعت المسلمین, طائفہ منصورہ, اہل الحدیث, سب نام الگ الگ ہیں لیکن چیز ایک ہی, سلف صالحین کی اتباع کرنے والے. اور اس میں جو تجربے کے حساب سے اہل السنہ والجماعہ پاورفل جو نیم ہے اہل الحدیث ہے. وہ بول کے دیکھو, بولو اہل السنہ والجماعہ سب بولتے ہیں, اہل الحدیث بولو. اور نہیں وہ نام نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ بولیے. وہ نام نہیں بولتے. کیوں؟ وہ نام سے پتہ چلتا ہے تم کیا ہو. کل یدعی وصلا بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک. ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ لیلا میری ہے لیکن لیلا کہتی ہے کہ میں کسی کی نہیں. عربی کے شاعر نے کہا. تو مطلب دعویٰ بہت کرتے ہیں, ہم بھی اہل السنہ والے ہیں, ہم بھی سلف سے ہیں. بدعت کا کام کرنے, یہ میری ایک بات ہے تجربے کی. مطلب آج کل جو ہے نا اہل السنہ والجماعہ بھی ہیں, اور دروازہ بند کرنا بیٹا, اور جو ہے دوسرے بھی ہیں نا. تو ایک بات یاد رکھ لینا میری, ٹھیک ہے, اگر مجھے آپ استاد سمجھتے ہیں, آپ استاد نہیں بھی سمجھتے تو مسلمان بھائی سمجھ کے تو یاد رکھو کم سے کم ایک بات. کیا ہے؟ جو غلط منہج پر ہیں, غلط عقیدے پر ہیں, اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ بولتے ہو, ہم بھی سنی ہیں, ہم بھی اہل سنت والجماعت میں سے ہیں بولتے. ایک ہم بھی سلفی ہے بولتے. کیا بولتے ہیں؟ سلفی. لیکن ایک نام نہیں بولتے. وہ چیک کر لیجیے, آزما کے. یہ بول سکتے ہیں وہ بھائی, کیا ہم کو کیا سمجھ رہے ہیں, ہم مخالف ہیں کیا؟ ہم بھی اہل السنہ والجماعہ میں سے ہیں, حالانکہ عقیدہ غلط ہے, ان کا منہج نہیں ہے, عقیدہ ان کا اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے, شرک ہے, بدعات ہیں, خرافات ہیں. کہتے ہیں ہم اہل السنہ میں سے ہیں. سلفی بھی بولتے اپنے آپ کو بدعت کا کام کرنے والے. معلوم آپ کو یہ بات؟ جی پکی بات. بدعت کرتا ہے, بولا کیا بات کر رہے ہیں, ہم بھی سلفی میں سے, ہم بھی سلفی ہے بھائی. سلفی مطلب سلف صالحین کی اتباع کرنے والے, صحابہ تابعین بھی, ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. لیکن وہ کبھی یہ نہیں بولے گا کہ میں اہل الحدیث میں سے ہوں. یہ نہیں بولے گا. کیا نہیں بولے گا؟ جبکہ ہیں سب ایک. آپ اہل الحدیث بولیں, طائفہ منصورہ لفظ کا, طائفہ منصورہ, فرقہ ناجیہ, اہل السنہ والجماعہ, اہل حق, اہل السنہ والجماعہ, سب ایک ہے. ایک بات, یہ سب کون ہیں؟ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ, منہج اور عمل صحابہ کے جیسے ہے. اور اجی دیکھیے ایک بات, یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے. وہ کیسے؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم. حدیث ہے میری امت کی ایک جماعت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق پر ڈٹی رہے گی ہمیشہ. لفظ لا تزال, ہمیشہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حدیث بیان کی, فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر جمی رہے گی. ہمیشہ کا مطلب, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا مطلب ہر پیریڈ میں رہنا, ہر دور میں رہنا, تب تو حدیث صحیح ہے نا. وہ حدیث پیشن گوئی ہے, لا تزالو, ہر دور میں رہیں گے وہ لوگ. ایک بات, حق پر رہیں, لا يضرهم من خذلهم, ان کو نقصان ذلیل کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا. وہ حق پر ہی ویسے رہیں گے. ان کو نقصان پہنچانے والے, ان کو ذلیل کرنے والے, ان کو مٹانے کی کوشش کرنے والے کریں گے لیکن ہوگا کچھ نہیں, کہ وہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی. دوسری حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی. یہ ہے جماعت المسلمین, یہ ہے اہل السنہ والجماعہ, یہ ہے اہل الحق, یہ ہے اہل الحدیث, یہ ہے سلف صالحین کی اتباع کرنے والے, یہ ہے طائفہ منصورہ, یہی فرقہ ناجیہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی بنیاد وہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ 71-72, معلوم ہے حدیث, مشہور حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ 71-72 فرقوں میں بڑھ گئے, میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. پیشن گوئی ہے, یعنی یہ ہوگی, یہ چیز ایک اچھی چیز نہیں ہے لیکن ہوگی ایک چیز ہے. کیا؟
جماعتوں میں بٹ جائیں گے. کتنے؟ 73. 73. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فی النار، سب جہنم میں جائیں گے سوائے 5 کے. نہیں ایسا نہیں ہے، الا واحدہ ہے، الا خمسہ نہیں ہے، الا کلو نہیں ہے، سب جائیں گے، الا واحدہ سوائے 1 کے. یعنی 73 میں سے 72 جائیں گے جہنم میں، 1 کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے، نجات پائیں گے. اس کو فرقہ ناجیہ سے بولتے ہیں، طائفہ مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، صحابہ نے فرمایا کہ کون ہے وہ لوگ؟ وہ ایک جو ہے نا، کون ہے وہ؟ ارے ایک بولے دیکھیں، ہاں ایک فرمائے. اچھا کون ہے وہ ایک؟ آپ نے نام لیا ایک کا، یا ان کی کوالٹی بتائی؟ وہ کوالٹی جس میں ہے وہی ہے. وہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس عقیدے پر، جس منہج پر، جس عمل پر ہیں، وہ لوگ اس پر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس عقیدے پر ہیں، جس منہج پر ہیں، وہ لوگ اس پر ہوں گے. نام نہیں بتایا، کوالٹی. تو کون تھے؟ تابعین تھے. اس دور میں بھی ضرورت نہیں پڑی، لیکن بعد میں ضرورت پڑی کیونکہ مخالفین آئے، اسی لیے ضرورت پڑی. میں نے ابھی نام لیے نا چند، یہ ناموں کی ضرورت کیوں پڑی؟ پہچان کے لیے صرف، ورنہ کوالٹی وہی ہے. پہچان کے لیے. آپ یہاں جدہ میں بولو ہاں بھائی کہاں سے آپ ہیں، آپ بولیں گے میں انڈیا سے ہوں. ماشاء اللہ ہم بھی انڈیا سے ہیں. آپ بھی انڈیا سے، چلو انڈیا. لیکن آپ انڈیا میں رہ کر یہ جملہ بولیں گے، وہاں کوئی آپ سے انڈیا میں، دلی میں، بامبے میں پوچھے ہاں بھائی کہاں سے ہیں آپ، میں انڈیا سے ہوں، بولیں گے بھائی ہم کہاں رہتے ہیں. تو وہاں نہیں چلے گا، وہاں آپ کو پہچان بنانی پڑے گی، اپنے اسٹیٹ کی بتانی پڑے گی، کس اسٹیٹ سے ہیں، کس سٹی سے. تو آپ بولیں گے میں تلنگانہ سے ہوں. اچھا ماشاءاللہ تلنگانہ سے ہیں آپ، ہم جو ہے گجرات کے ہیں. وہ بولے گا ہم راجستھان کے ہیں. پھر تلنگانہ میں آپ ہیں، ٹولی چوکی پہ کھڑے ہو کر آپ پوچھ رہے ہیں کہ مہدی پٹنم پر بھائی کہاں سے ہیں آپ، تو تلنگانہ سے ہوں میں. والا تلنگانہ سے ہم بھی ہیں بھائی، ہم کیا دوسرے گانا سے ہیں کیا؟ ہم بھی اسی تلنگانہ سے ہیں. یہاں کہاں سے؟ اگر وہ یہ بولے میں حیدرآباد سے ہوں تو ہم کہاں ہیں؟ تو حیدرآباد کے. میرا مطلب آپ کہاں سے، مطلب کون سی ایریا، اولڈ سٹی، نیو سٹی، کہاں رہتے ہیں آپ؟ تو پہچان ایک ہوتی ہے، صرف کوالٹی وہی ہوتی ہے. تو میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے پر وہ لوگ ہوں گے. تھے صحابہ کے طریقے پر، تابعین تھے، تبع تابعین تھے. بعد میں نام کی ضرورت پڑی پہچان کے لیے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہ جو ہے پہچان کے لیے ہے نام، اسی لیے بولنا پڑے گا. آج صرف بولیں گے بھائی ہم ناموں نہیں بولتے، ناموں میں کچھ نہیں رکھا، میں مسلمان ہوں. آج کافی نہیں ہوگا. آپ کو کہیں بھی کسی جگہ آپ کو بولے گا میں مسلمان ہوں، بولیں گے آپ تو کافی نہیں ہوگا، کیونکہ سامنے والا بولے گا بھائی ہم کو کیا سمجھ رہے ہیں. آپ بولے گا ہم بھی مسلمان ہیں بھائی. آپ کون سے مسلمان ہیں؟ کیا مطلب کون سے مسلمان ہیں؟ کیونکہ مسلمان بڑھ گئے نا، اسے عقیدوں میں خرابیاں آ گئے نا ایسی. وہ بولے گا میں اہل السنہ والجماعہ میں سے ہوں، بولے گا بھائی اہل السنہ تو ہم بھی ہیں. اہل السنہ میں کون ہے آپ، کس مسلک کے ہیں، کس طریقے کے ہیں، کس جماعت سے تعلق ہے آپ کا. یہ سب ہو گیا ہے نا، نہیں ہونا تھا لیکن ہو گئی یہ چیزیں، ہو گئے. تو اب آپ کو پہچان بتانی پڑے گی. یہی ہے، اور کوئی وجہ. بعد لوگ بولتے نہیں ناموں میں خامخواہ اختلافات وغیرہ، ناموں میں نہیں، یہ پہچان ہے، صرف پہچان. یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی پڑیں گی سب، کیونکہ آدمی والا سامنے والا راضی نہیں ہوگا. آپ کو پوچھے گا بھائی آپ خالی مسلمان بول رہے تو ہم لوگ کیا دکھ رہے ہیں، آپ مشرک کافر دکھ رہے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں بھائی. اس طریقے سے وہ نام کے مسئلے اور کچھ نہیں. بتانے کا مقصد کیا ہے یہاں، کہ یہاں جو عقیدے میں پڑھے ولا نخالف جماعت المسلمین، ہم مسلمانوں کی جماعت کے مخالف نہیں ہیں. اس کا مطلب وہ جماعت المسلمین نہیں ہے جس کو مسعود احمد BSc نے سٹارٹ کیا کراچی میں. ایک جماعت بنائی مسعود احمد BSc نے اور اس کا نام رکھا جماعت المسلمین. تو ایسے نہیں، یہاں مراد جماعت المسلمین سے اہل السنہ والجماعہ ہے، جن کا عقیدہ، جن کا منہج کتاب و سنت کی روشنی میں ویسے ہے جیسے صحابہ کا تھا، وہ لوگ مراد ہیں. تو ان کی مخالفت ہم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. کیوں مخالف؟ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اہل السنہ، جو صحابہ کا عقیدہ تھا، ہمارا وہی منہج ہے جو صحابہ کا منہج ہے. کیوں ہم اس کے مخالفت نہیں کرتے؟ کیونکہ اس کی مخالفت، یہ اس پر وعید آئی ہے جہنم کی.
یہ غلط ہے، آدمی برباد ہوگا، جہنم میں چلا جائے گا اگر صحابہ کے عقیدے کے خلاف اس کا عقیدہ ہوگا یا صحابہ کے منہج کے خلاف اس کا منہج ہوگا۔ اس پر وعیدیں آئی ہیں۔ دیکھیے سورہ نساء کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 115 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا حق واضح ہو جانے کے باوجود، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المومنین کو چھوڑ کر کسی اور سبیل کی اتباع کرے گا۔ سبیل المومنین کا مطلب مومنوں کا راستہ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس راہ پر چلے گا اسی پر ہم اس کو لگا دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت میں وعید آئی ہے اس انسان کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے، کیونکہ سبیل المومنین سے مراد صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا راستہ، کیونکہ یہ جب آیت اتری تو اس زمانے میں المومنین کون تھے؟ صحابہ تھے، اور سبیل کا مطلب راستہ، سبیل، منہج، طریقہ، راستہ، یہ سب ایک ہی لفظ کے الگ الگ معنی ہیں، ایک ہی لفظ کے الگ الگ سبل، سبل بولتے ہیں، منہج، مناہج، طریقہ، طرق، سمجھ رہے ہیں نا؟ نام الگ الگ ہے لیکن میننگ ایک ہی ہے اس کا، راستہ، وے، طریقہ۔ تو ایمان والوں کا یعنی صحابہ کا جو طریقہ ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، کوئی اور راستے پر چلتا ہے تو اسی پر اللہ تعالیٰ اس کو لگا دیتا ہے اور جہنم میں اس کو پھینک دیتا ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم صحابہ کے راستے کو چھوڑیں گے، مخالفت کریں گے اہل السنہ والجماعہ کی، ٹھیک ہے، جماعت المسلمین سے مراد اہل السنہ والجماعہ، اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو ہمارے لیے وعید ہوگی، ہم کوئی اور راستے پہ چلیں گے تو جہنم کی وعید اللہ نے سنائی ہے یہاں پر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ منہج عقیدہ ہے، ہم مخالفت نہیں کرتے، جس پر صحابہ تھے وہی ہمارا عقیدہ اور منہج ہے، سمجھ میں؟ چلیے آگے کہتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ نرجو للمحسنین من المؤمنین۔ کہتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کو کسی گناہ کی وجہ سے ہم کافر نہیں کہتے جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ کر لے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ایمان کے ساتھ گناہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے جو انسان گناہ کرتا ہے۔ ہم نرجو للمحسنین من المؤمنین، ایمان والوں میں سے جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم امید کرتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ پہلا جملہ جو ہے وَلَا نُكَفِّرُ، بڑا اہم ہے مسئلہ یہ، وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، اہل قبلہ میں سے کسی کو ہم کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال نہ کر لے۔ یہ عبارت ان کی ہے، اور امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے۔ یہ اس سے زیادہ دقیق اور اچھی عبارت یہ ہے جو بعض علماء نے ذکر کی ہے، بہت سارے سلف نے اس کو ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ ہم گناہوں کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہتے۔ بات وہی ہے لیکن عبارت کا صرف انہوں نے کیا لکھا ہے، ہم کسی بھی مسلمان کو کسی بھی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، یہ ان کی عبارت ہے۔ سلف صالح نے کہا اس سے زیادہ بہتر ہوتا یہ جملہ کیا کہ ہم ہر گناہ پر کسی کو کافر نہیں کہتے، ہر گناہ پر، ہر گناہ پر ہم کسی کو کافر نہیں کہتے جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ کرے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب گناہ ایسے ہیں، ہر گناہ، کوئی بھی گناہ انسان کر رہا ہے تو اس گناہ کو دیکھ کر ہم کہیں کہ یہ کافر ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر گناہ مکفر نہیں ہوتا ہے، ہر گناہ انسان کو کافر نہیں بناتا ہے۔ ہاں بعض گناہ ہیں جو انسان کو کافر بنا دیتے ہیں، جیسے شرک اللہ کے ساتھ، جیسے اللہ کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، کوئی شک نہیں ہے، یا رسولوں کا مذاق اڑانا، یا معلوم من الدین بالضرورہ جو دین کے بیسک چیزیں ہیں ان کا انکار کرنا، بعض گناہ ہیں،
یہ تو متفق علیہ. بعض مختلف مسئلے ہیں جیسے تارک الصلاۃ وغیرہ ہے، نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے نا، تو نماز چھوڑنے والے پر فتویٰ ہے بعض علماء کا، بعض صحابہ کا، تابعین کا، بعض علماء کا. تو مطلب ہر گناہ، یہ چند گناہ ہیں جن پر جو ہے فتوے ہیں، یہ گناہ انسان کو کافر بناتے ہیں، لیکن کیا ہر گناہ کافر بناتا ہے؟ نہیں. جیسے مثال کے طور پر گناہوں میں ایک گناہ کیا ہے؟ شراب پینا. کیا شراب پینا کفر ہے؟ مطلب پینے سے شراب آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، مثال کے طور پر گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. تو مطلب ان کا کہ ہر گناہ سے آدمی کو ہم کافر نہیں کہتے. بعض گناہ ہیں اس کا وہ موضوع الگ ہے، لیکن ہر گناہ نہیں. جیسے اچھا یہ گناہ بڑے ہوں یا چھوٹے، جیسے بڑے میں جھوٹ بولنا، چوری کرنا، شراب پینا. تو چوری کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن چور کو ہم کافر نہیں کہتے. یہ اہل سنہ کا عقیدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ تو کر رہا ہے لیکن یہ گناہ اس کو کافر نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر ہم اس کو کافر کہیں گے، وہ اللہ کی نظر میں کافر نہیں ہے، بات اس سے پہلے گزر چکی ہے، تو کہنے والا کافر ہو جائے گا. اسی لیے نہیں بولنا کافر، کفر کا فتویٰ نہیں لگانا اس کو، کیونکہ وہ شراب ضرور پی رہا ہے لیکن شراب پینے کی وجہ سے وہ گناہ، یہ اس گناہ کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. چوری ضرور کر رہا ہے لیکن چوری کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ چوری کفر نہیں ہے، شراب پینا کفر نہیں ہے. قتال کرنا میں نے اس سے پہلے دلیلیں دی ہیں، پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی. اصل وہ پہلے کی بات باقی رہ گئی تھی، آگے کی بات پڑھ لیے تھے ہم، تھوڑا سا ایسا کنفیوژن. یہ پڑھ چکے ہیں، یہ جملہ پڑھ چکے ہیں، اس کی تشریح ہو چکی ہے. دلیلیں میں نے دی تھی آپ کو آیتوں کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں، کہ بڑے گناہ کرنے سے کافر انسان نہیں ہوتا. اس میں اس جملے میں رد ہے امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا. کس پر رد ہے؟ خوارج پر. کیونکہ خوارج کہتے ہیں کہ ہر بڑا گناہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے. لیکن ہم اہل سنہ والجماعہ کا کیا کہ نہیں، جب تک کہ اس کو حلال نہ سمجھے. مطلب اگر گناہ ہے بڑا، حرام سمجھ کے کر رہا ہے تو کافر نہیں ہوگا، لیکن حلال سمجھ کے کر رہا ہو تو، اور وہاں بھی تعویل نہیں ہونی چاہیے، اس کی تعویل نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ تعویل کر رہا ہے تب تو وہ اس کو کفر کا فتویٰ، لیکن وہ تعویل نہیں کر رہا ہے، باقاعدہ جو ہے حلال سمجھتا ہے ایک حلال حرام چیز کو. جیسے شراب پینا، چوری کرنا حرام ہے حلال ہے. پیسوں کی ضرورت تھی، چوری کر لیا، معلوم تھا حرام ہے، ہاں حرام ہے معلوم تھا، سزا دی جائے گی، گنہگار ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا. اچھا چوری کیا کیا سمجھ کے کہ چوری کر سکتے بھائی، کون منع کیا؟ حلال سمجھ رہا. اب مسئلہ الگ ہوا، ایک آدمی حرام سمجھ کے چوری کیا، ایک آدمی حلال سمجھ کے چوری کیا. اچھا وہ سمجھتا نہیں سمجھتا کیسے معلوم ہوگا؟ اس کی تفسیر ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کا اعتقاد کیا ہے، کیا سمجھتے بھائی آپ اس کو؟ ارے بھائی حلال ہے، چوری کر سکتے، بول رہا ہے اوپنلی، اس کا مطلب وہ سمجھ رہا ہے حلال. صرف چوری کرنے سے ہم نے یہ حلال سمجھ کے کیا، آپ کو کیسے معلوم حلال سمجھا؟ وہ آپ کو کیسے معلوم وہ حلال سمجھا؟ کتنے لوگ مسلمان شراب پیتے ہیں؟ نہیں پیتے؟ بولیے بھائی، پوچھیے ان سے، ہاں بھائی یہ کیا ہے شراب پی رہے آپ، حرام نہیں ہے؟ معلوم ہے حرام، معلوم ہے اس کو حرام ہے، پھر بھی پیتے. صحبت کا اثر ہے، ٹینشن بہت ہے، بیوی بہت پریشان کر رہی ہے، سسرال کے مسئلے ہیں، تو شراب پینے سے مسئلے اور بڑھتے ہیں، پاگل پن ہے. بہرحال تو وہ آدمی کو معلوم ہے کہ وہ پی رہا ہے، حرام کر رہا ہے کام، حلال بولتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، ہم کیسے اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ اگر وہ حلال سمجھے، مثال کے طور پر اعلان، اعتقاد ہے اس کا کہ میں اس کو حلال سمجھتا ہوں، تب کیا ہوگا؟ وہ کفر کے دائرے میں چلا جائے. لیکن اگر تعویل کرتا ہے تو نہیں جائے گا. اس سلسلے میں جو ہے لکھا ہے علماء نے، حضرت قدامہ بن مدعون رضی اللہ عنہ جو ہے بحرین میں شراب پیے تھے وہ، تو ان سے پوچھا گیا، ان کو لایا گیا، اقرار کیا انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے پی ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں پیے؟ تو انہوں نے آیت پیش کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے جو کچھ کھائیں اور پئیں
جب وہ اللہ سے ڈریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں. مطلب اگر ایمان اللہ سے ڈرتے ہوئے ایمان لا کر نیک کام کرتے ہوئے کوئی گناہ کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. میں جو ہے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے مہاجر میں سے ہوں, اہل بدر میں سے ہوں اور اہل احد میں سے ہوں. مطلب میں مہاجروں میں سے ہوں, ایک ایمان والوں میں سے, اور غزوہ بدر میں میری شرکت رہی ہے, غزوہ احد میں میری شرکت رہی ہے. لہٰذا اس آیت کی روشنی میں جو ہے میں اہل مومنین میں سے آتا ہوں, اور لہٰذا اللہ نے قرآن میں اس آیت میں یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ اگر کوئی گناہ کر لیں کوئی حرج نہیں, ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے. مطلب لیسا علی الذین آمنوا جناح فیما طیبوا, کھائیں پیئیں کچھ بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو تعویل کی اصل آیت. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جواب دو ان کو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو جواب دو. سارے لوگ خاموش ہو گئے. عبداللہ بن عباس فقال لابن عباس, تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ عجیب ہو, آپ اس کو جواب دیجئے, آپ ان کا جواب دیجئے, کیونکہ یہ آیت پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں اس لیے میں پیا تو کوئی حرج نہیں. اقرار کر رہے پینے کا اور سمجھ رہے ہیں کہ میرے سب یہ غلط نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس سے جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ جواب دیجئے اس کا, بتائیے ان کو آیت کا یہ کیا صحیح مطلب لے رہے ہیں, یہ جو لے رہے ہیں مطلب. تو انہوں نے پھر سمجھا انما انزلها عذرا لمن شربها من الماضین قبل ان تحرم. تو انہوں نے سمجھا دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ یہ آیت اس وقت اتری ان لوگوں کے لیے جو لوگ, یہ آیت اس وقت اتری جب حرمت نہیں ہوئی تھی شراب کی. شراب کی حرمت والی جو آیت ہے اس آیت سے پہلے یہ آیت اتری تھی. جو ماضی میں پی لیے ہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ ایمان لاتے ہیں, تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. ورنہ وانزلہ, اس کے بعد اللہ نے یہ آیت اتاری انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. جس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً شراب اور جوا اور دیگر جو گناہ کے کام ہیں یہ سب شیطانی عمل ہے, تم اس سے بچو. تو یہ آیت آ گئی جس میں منع کر دیا گیا. وہ آیت پہلے کی تھی, وہ آیت پہلے کی تھی, بعد میں یہ آیت آئی. تو اس طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اور وہ سمجھ گئے. تو یہ جو ہے واقعہ سنن نسائی میں موجود ہے, سنن نسائی میں واقعہ موجود ہے. تو اس سے انہوں نے تعویل کی تھی, تو تعویل کرنے کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا. وہ پیے اور تعویل کرتے ہوئے پیے آئے تھے. لہٰذا بعد میں جب سمجھایا گیا تو بات سمجھ میں آ گئی. عبداللہ بن عباس نے جب تفسیر اس کی بتائی دوسری آیت کی روشنی میں تو بات ان کو سمجھ میں آئی. یہاں علماء کیا کہتے ہیں, صحابہ نے حضرت قدامہ بن مدعون رضی اللہ عنہ کو, حالانکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ پی سکتے ہیں ہم لوگ کیونکہ ہم ایمان تقوی والے لوگ ہیں, ایمان والے لوگ ہیں تو ہم پی سکتے ہیں, تو ان کا حلال سمجھ کے پینا, پی سکتے ہیں سمجھ کے پینا, ان کو کافر نہیں بنایا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آیت کی تعویل کی تھی. اس سے مسئلہ بتاتے ہیں اگر کوئی تعویل کرتے ہوئے پیتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو اس کو بتایا جائے گا, اس کو سزا دی جائے گی, اس کو سمجھایا جائے گا, لیکن اس پر کفر کا فتویٰ لگایا نہیں جائے گا. امید کے بعد سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آگے یہ کہتے ہیں, بات ختم کر رہا ہوں میں ایک منٹ میں, وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنبٌ لِمَنْ عَمِلَ. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بڑا گناہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے, جیسے کہ خوارج کہتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت سے نہیں کہتے وہ گنہگار ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا, اصل ایمان کی وجہ سے مومن ہوگا اور اپنے بڑے گناہوں کی وجہ سے وہ کیا ہوگا, گنہگار ہوگا. اسی طرح ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ گناہ کرنے سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے, کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. ایسے بھی نہیں کہتے جیسے مرجیہ کہتے ہیں, ان پر رد ہے. گناہوں کا اثر پڑتا ہے, ایمان کمزور ہوتا ہے, ایمان کم ہو جاتا ہے اور آدمی گناہ کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتا ہے اور سزاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہتے ہم کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, جیسے کہ مرجیہ نے کہا. کیا کہا ان لوگوں نے, ایک مرتبہ ایمان لاؤ اس کے بعد جتنے چاہے گناہ کر لو, آپ کا ایمان پکا اپنی جگہ سیو ہے. گناہ الگ چیزیں ہیں, گناہوں کا اثر آپ کے ایمان پر نہیں پڑتا ہے. یہ غلط عقیدہ ہے, یہ غلط قول ہے, غلط منہج ہے. صحیح بات کیا ہے, گناہ جب کریں گے تو ایمان پر یقینی اثر پڑے گا. تو اور آگے کہتے ہیں نرجو للمحسنین من المؤمنین, ایمان والوں میں سے جو اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کے لیے امید کرتے ہیں. کیا مطلب, یعنی اہل ایمان جب نیکی کریں گے, اچھے کام کریں گے تو ہم امید کرتے ہیں. کیا امید کرتے ہیں؟ کہ اللہ ان کے عمل کو قبول کرے گا, اللہ اس کا بدلہ ان کو دے گا, تو امید کرتے ہیں. اور جو گنہگار لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم ڈرتے ہیں. مطلب یہ جو نیک لوگ اچھے کام کر رہے ہیں, نیک لوگ نیکی کا عمل کر رہے ہیں, ہم ان کی نیکی پر یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ یہ جنتی ہو گئے. ہم امید کریں گے کہ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرے گا. اور گناہ گاروں پر ہم
ڈریں گے کہ اللہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا، لیکن ہم ان کو جہنمی یا پکا تم کو سزا ملنے ہی والی ہے ایسے فتوے ہم نہیں دیتے. یہ مطلب ہے ان کے کہنے کا. تو میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی. تو اس طریقے سے اب جملہ سن لیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے گی. خلاصہ مطلب خلاصہ جسے اہل ایمان سلف صالحین کہتے ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ جو انسان ایمان کے بعد بڑا گناہ کرے گا تو ہم کہیں گے مومن ہے اصل ایمان کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے فاسق اور فاجر ہے. مومن ہے کمزور مومن اور فاسق ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. نہ ایمان کا نام اس سے خارج کرتے ہیں ہم، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پکا مومن ہے. ایمان ہے اصل ایمان اور اپنے گناہوں کی وجہ سے گنہگار، یا یوں کہیں عام گنہگار مومن بولتے ہیں اس کو. کیا بولیں گے؟ گنہگار مسلمان، گنہگار مومن. گنہگار مسلمان ہے یہ، ہم کافر بھی نہیں بولتے اور پکا مسلمان بھی نہیں بولتے اس کو. بات سمجھ میں؟ یہ ہے باٹم لائن، یہ ہے خلاصہ. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ توحید پر ہماری زندگی ہو اور عقیدہ توحید پر ہماری موت ہو جائے. آمین وآخر دعوانا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ کر جانا مت بھولیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.